لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ وہ جو مینٹل پروسیس ہے حفظ کرنے کا، اس کی تھیوری صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، لیکن پریکٹیکل وہ ہم سے اچھا کرتے تھے۔ ثبوت میں دے دیتا ہوں آپ کو پروسیس میں گئے بغیر۔ اسلام کے شروع ہونے سے پہلے عرب میں کیا رواج تھا؟ حج کے موقع پر مینا کے میدان میں کیا ہوتا تھا؟ میلے ٹھیلوں میں کیا ہوتا تھا؟ داستان گو ہوتے تھے جنہوں نے ہزاروں صفوں کی داستانیں حفظ کی ہوئی ہوتی تھی۔ آج کل کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ ہزاروں صفحات کے ناول حفظ کیے ہوتے تھے۔ رات سے وہ داستان سنانا شروع کرتے تھے اور صبح تک سناتے رہتے تھے اور لوگ سر دھنتے رہتے تھے۔ شعراء کرام بیٹھتے تھے گدی لگا کے، ان کے آس پاس ان کے شاگرد ہوتے تھے جنہوں نے ان شاعر کا پورا دیوان حفظ کیا ہوا ہوتا تھا، اور وہ شعر سناتے تھے۔ اور جب فرمائش ہوتی تھی کہ استاد یعنی شاعر صاحب کا فلاں غزل سنا دو یا فلاں نظم سنا دو تو کھٹ سنا دیتے تھے۔ اگر داستانیں حفظ کرنا اور شاعری کے پورے پورے دیوان حفظ کرنا معجزہ نہیں تھا تو قرآن مجید حفظ کرنا کیسے معجزہ ہو گیا؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے حفظ میں ایک بڑی کڑی شرط ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کوئی زبر زیر پیش بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی، جبکہ داستان کے حفظ میں یہ رعایت ہے کہ اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے یا کچھ پورشن چھوٹ جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بات درست ہے، لیکن قرآن مجید کے حفظ کی جو شرط ہے وہ اشعار کے دیوان کے حفظ میں موجود ہے، اس لیے کہ اشعار میں بھی یہی پرابلم ہے کہ کوئی لفظ اگر چینج ہو جائے یا تھوڑا سا کوئی مس ہو جائے تو شعر کا سارا مزہ کرکر ہو جاتا ہے، شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اشعار کے حفظ میں تو وہ شرط موجود ہے جو قرآن مجید کے حفظ میں موجود ہے۔ ہمیں قرآن مجید حفظ کرنا معجزہ کیوں لگتا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج سے تھوڑے عرصے پہلے تک، میرے خیال میں 30-40 سال پہلے کی بات ہے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے، تیسری چوتھی جماعت کے بچے، ان کو 19 تک کا پہاڑا پورا ازبر یاد ہوتا تھا۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ 19 اٹھے کتنے ہوتے ہیں تو وہ یوں نہیں کرتے تھے کہ 19 سے کم ہے 19 اور 19 دنا 2، پھر 8 پہ پہنچ کے بتایا کہ 19 اٹھے کتنے ہوتے تھے، ڈائریکٹ بتاتے تھے 19 اٹھے 152۔ اب کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا، پہاڑے یاد کرنے کی اب ضرورت نہیں، چنانچہ بچے پہاڑے یاد نہیں کرتے۔ 2-4 نسلیں گزرنے کے بعد جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ پہاڑے یاد ہوتے تھے ان کو زبانی، تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ بالکل یہی صورتحال یہ اس وقت ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ پوری ناولیں اور دیوان حفظ ہوں، اس لیے ہم قرآن مجید کے حفظ کو معجزہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ حفظ جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے، البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یوں سمجھ لیں کہ گھاس کا ایک لان ہے، اس پہ سے اگر میں گزروں تو قدم کے کچھ نشان گھاس پہ بنتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر میں گزرتا رہوں تو نشان پختہ ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کی آمد جامد ہو جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھاس ختم ہو جاتی ہے، باقاعدہ پگڈنڈی بن جاتی ہے۔
اور باقاعدہ پگڈنڈی بننے کے بعد وہ گھاس کے خطے کا مالک کہیں کینیڈا گیا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا، اس نے کہا کہ لوگوں نے راستہ بنا لیا ہے، میری گھاس خراب ہو رہی ہے، اس نے بند کر دیا، آنا جانا بند ہو گیا تو پگڈنڈی ختم ہو جائے گی، پھر گھاس ہو گئی۔ ایگزیکٹلی یہی کیفیت انسانی حافظے کی ہے۔ تو اس لیے حافظہ نہ تو معجزہ ہے، نہ یہ انریلائبل ہے، یہ انسانی کیپیسٹی کی بات ہے اور یہی ریلائبل ہے۔ حافظے کو آپ کنڈم کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک آپ حافظے کو کنڈم کرنا نہیں چھوڑیں گے، حدیث کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیدھی بات ہے۔ تو اب انشاءاللہ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت پھر اس نے کس طرح کرائی ہے، انسانوں سے یہ وعدہ کس طرح پورا کرایا ہے، اور پھر اسی حساب سے ہم کمپیئر کریں